بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ چل رہا ہے ذی القعدہ۔ اس سے اگلا مہینہ آنے والا ہے ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں اور پہلی 10 راتیں ہیں، ان دنوں کی اور راتوں کی قرآن کریم کے اندر اور اسی طرح حدیثوں کے اندر بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے سامنے وہ فضیلتیں بیان کی جائیں گی، اس کے بعد یہ بیان کیا جائے گا کہ ان 10 دنوں کے اندر اور ان 10 راتوں کے اندر ہمیں کون کون سے نیک اعمال کرنے چاہیے تاکہ ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائے۔ تو سب سے پہلے تو فضیلتیں جان لیتے ہیں کہ قرآن کے اندر اور اسی طرح حدیث کے اندر ان دنوں کی اور ان راتوں کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت میں مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کو بڑا سمجھ کر کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، یا قرآن کی قسم کھاتا ہے یا ماں باپ کی قسم کھاتا ہے۔ یہ مسئلہ دوسرا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، لیکن مجھے تو یہ بیان کرنا ہے کہ ہم جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کو بڑا جان کر، اس کو بڑا مان کر قسم کھاتے ہیں اس کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر قسمیں کھائی ہے، دن رات کی قسمیں کھائی ہے، زمین آسمان کی قسمیں کھائی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی قسمیں ان کو بڑا مان کر اور ان کو بڑا سمجھ کر نہیں کھائی ہے، کیونکہ سب سے بڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمیں کیوں کھائی ہے؟ تو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ 3 وجہ میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ بعض چیزوں کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کھائی ہے کہ وہ چیزیں اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن رات کی اور چاند سورج کی قسمیں کھائی ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے کہ رات جاتی ہے اور دن آتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، اور اسی طرح سورج ہمیشہ دن میں ہی نکلتا ہے، چاند ہمیشہ رات میں ہی نکلتا ہے، اس کا الٹا کبھی نہیں ہوا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا، ان کو ایک ترتیب سے چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ اور یہ بات بھی عقل میں آنے والی ہے کہ پوری کائنات کو چلانے والے 2 نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب ایک ملک کے بادشاہ 2 نہیں ہو سکتے تو پوری کائنات کو چلانے والے 2 خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی جو قسمیں کھائی ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ بعض چیزوں کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کھائی ہے کہ وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پھلوں کی قسمیں کھائی ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ بعض چیزوں کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کھائی ہے کہ وہ بہت زیادہ اہمیت والی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیال عشر، ذی الحجہ کی 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان 10 راتوں کی اور 10 دنوں کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے، یہ بات ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ان دنوں کی اتنی فضیلت ہے کہ کسی اور دن کے عمل میں اتنی فضیلت نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی دوسرے دنوں میں جہاد کرتا ہے تو کیا جہاد میں بھی وہ فضیلت نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی دوسرے دنوں میں جہاد کرتا ہے تو جہاد میں بھی وہ فضیلت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد میں گیا اور شہید ہو گیا، گھر واپس نہیں آیا، تو پھر البتہ جہاد بڑھ جائے گا، ورنہ تو اگر آدمی دوسرے دنوں میں جہاد بھی کرتا ہے وہ جہاد بھی ان 10 دنوں کے نیک عمل کے برابر نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی بھی نیک عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ان 10 راتوں کے اندر اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ بہرحال یہ تو ان 10 راتوں کی اور 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر ایک 9واں دن ہے، یعنی عرفے کا دن، جو بقرعید سے پہلے والا دن ہوتا ہے، عرفے کا دن، اس عرفے کے دن کی الگ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، ایک اگلے سال کے اور ایک پچھلے سال کے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفے کے دن بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بہت زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور جو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر بھی عرفے کے دن سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اور ان 10 دنوں کے اندر آخری دن قربانی کا دن ہے، جس کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ پسند قربانی کا خون بہانا ہے۔ بہرحال یہ تو ان 10 راتوں کی اور 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہمیں ان 10 راتوں کے اندر اور 10 دنوں کے اندر کون کون سے نیک اعمال کرنے چاہیے، تو حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک تو تہجد کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ان 10 راتوں کے اندر اگر آدمی عبادت کرتا ہے تو وہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک 9 دن کے روزے رکھنے چاہیے، اور اگر 9 دن کے روزے رکھنے کی ہمت نہ ہو تو کم سے کم بقرعید سے پہلے والا جو دن ہے یعنی عرفے کا دن، اس دن تو بہرحال روزہ رکھنا ہی چاہیے۔ ان کے علاوہ آدمی کوئی بھی نیک عمل کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرے، اسی طرح تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ ایک بزرگ سے کسی نے معلوم کیا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے، تو ان بزرگ نے فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم گناہ کرنا چھوڑ دو، تو اس لیے گناہوں سے بچنے کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرے۔ اب آخر میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تو اس سال یعنی 2023 میں ذی الحجہ کا چاند یا تو 19 جون میں نظر آئے گا یا 20 جون کے اندر، تو جو قربانی کرنے والے ہیں یعنی چاہے ان پر قربانی واجب ہے یا ویسے ہی نفلی قربانی کرتے ہیں، ان دونوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ 19 جون سے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹ لیں، پھر قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، پھر جب آپ کی قربانی کا جانور ذبح ہو جائے اس کے بعد آپ اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو حدیث کے اندر حکم دیا گیا ہے یہ صرف مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب کہ اگر کوئی اس حکم پر عمل کرے گا اور ان 10 دنوں کے اندر اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا تو اسے ثواب مل جائے گا، اور اگر کوئی اس حکم پر عمل نہیں کرے گا اور ان 10 دنوں کے اندر وہ بال کاٹ لیتا ہے، ناخن کاٹ لیتا ہے، تو اسے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔